قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عمران صدر ڈاکٹر عارف علوی نے شب خون مارتے ہوئے 1 درجن سے زائد بل واپس بھجوا دیے، جس کے بعد کئی اہم قانون التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ان بلز کے واپس جانے سے سابق حکومت کی قانون سازی اب تعطل کا شکار ہے۔ واپس بھجوائے گئے بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے مسلم لیگ نون کی زیر قیادت حکومت کی مدت ختم ہونے سے قبل منظور ہو چکے تھے، تاہم اب ان کا فیصلہ عام انتخابات کے بعد ہوگا جب نئی قومی اسمبلی تشکیل ہوگی۔ واپس بھیجے جانے والے بلوں کے بارے میں سرکاری طور پر کوئی اعلان اب تک نہیں کیا گیا، تاہم صدر علوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے والے 13 بلز کو واپس بھجوایا ہے، جن میں سے کچھ نئی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے قیام کے حوالے سے بھی تھے۔ واپس ہوئے بلز میں پریس، اخبارات، نیوز ایجنسیز اور کتب کی رجسٹریشن ترمیمی بل بھی شامل تھا، جو کہ لفظ وفاقی حکومت کو وزیر اعظم سے تبدیل کرنے کے حوالے سے ہے۔ ان بلز میں صحافیوں اور میڈیا پروفیشنل کے تحفظ کا بل بھی شامل ہے، جو کہ صحافیوں کے تحفظ کا معاملہ وزارت انسانی حقوق سے وزارت اطلاعات کو منتقل کرنے کے حوالے سے ہے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ترمیمی بل بھی اس میں شامل ہے، جو کہ اس کمیشن کی ذمہ داریوں کے اثر نو وضاحت اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس کے انتظامی ڈھانچے میں کچھ ترامیم کے لیے تھا۔ صدر علوی نے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ کنٹرول ترمیمی بل 2023 کو بھی واپس بھجوایا ہے، جو کہ اس شعبے میں چند مشکل معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے ہے۔ ان معاملات کی نشاندہی تاجر برادری اور دیگر حلقوں کی جانب سے درآمد اور برآمد سے متعلق پابندیوں میں جز وقتی نرمی کے لیے کی گئی تھی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بل بھی صدر عارف علوی نے واپس بھجوا دیا ہے۔ واپس بھجوائے گئے دیگر بلوں میں پبلک سیکٹر کمیشن ترمیمی بل، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز بل، فیڈرل اور اردو یونیورسٹی ترمیمی بل، NFC انسٹیٹیوٹ ملتان ترمیمی بل اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ٹیکنالوجی بل شامل ہیں۔ صدر علوی کے قانونی بلز واپس بھجوانے بارے پاکستان میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ صدر کی طرف سے بل بھجوانے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے مواد سے مطمئن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بل کے کسی حصے سے اتفاق نہیں تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ ہر بل کے بارے میں وہ وجوہات بھی بتائیں۔ ان کے بقول سابق حکومت اور سابق اسمبلی نے نہایت عجلت میں یہ بل پاس کیے ہیں، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خلاف قانون نہیں ہے۔ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ اگر اسمبلی چاہے تو اس کو جلد سے جلد پاس کرا سکتی ہے۔ بہتر ہوتا کہ صدر ان میں موجود غلطیوں کی نشاندہی کرتے تاکہ عوام کو بھی اس بارے میں آگاہی ہوتی۔ احمد بلال محبوب نے کہا کہ صدر کی طرف سے واپس بھجوانے کی وجہ سے اب یہ بل آئندہ اسمبلی تک مؤخر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ انتخابات کے بعد جو اسمبلی آئے گی وہی ان کا جائزہ دوبارہ لے گی۔ ان کے بقول اگر ان بلز کو پارلیمان کی مشترکہ اجلاس سے منظور کروایا جاتا اور پھر صدر کے پاس آتے تو صدر کے دستخط نہ کرنے کے باوجود بھی یہ قانون بن سکتے تھے، لیکن دونوں ایوانوں میں الگ الگ پاس ہونے کے بعد انہیں صدر مملکت کو بھجوایا گیا، جنہوں نے انہیں قومی اسمبلی کو واپس بھجوا دیا اور اب آئندہ اسمبلی ہی اس قانون سازی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ سینئر صحافی عامر وسیم کے مطابق اب بلز کی واپسی پر ابھی سرکاری طور پر کوئی آگاہی نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان نے عجلت میں بل پاس کیے، لیکن صدر نے بھی بعض بلز کو شاید بغیر پڑھے ہی واپس کر دیا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض بل ایسے بھی ہیں جو کسی طرح بھی متنازع نہیں تھے۔ عامر وسیم نے کہا کہ ان بلز کے واپس ہونے سے متعلق صورتحال پہلی بار سامنے آئی ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی کوئی بل واپس آتا تھا تو اسے مشترکہ اجلاس میں پاس کرا لیا جاتا تھا۔ ان کے بقول ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس شدہ بل واپس بھجوائے گئے ہیں۔ عامر وسیم کے مطابق اگر بل صرف اسمبلی سے پاس ہو اور سینٹ سے پاس نہ ہو تو وہ از خود ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اب پاس ہونے کے باوجود انہیں صدر نے واپس بھجوایا ہے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب آئندہ اسمبلی ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ ان کے بقول واپس کیے گئے بل ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتے، ان کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے مشترکہ اجلاس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ عامر وسیم کا کہنا تھا کہ واپس کیے گئے بلز کی فہرست کے مطابق بعض ایسے بل بھی واپس کیے گئے جو بالکل غیر متنازع تھے، لیکن آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور دیگر اس قسم کے بل صدر پاکستان نے کسی اعتراض کے بغیر منظور کر دیے ہیں۔ ایک بل میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وزیر اعظم کے نام کی جگہ وفاقی حکومت لکھا گیا تھا، لیکن صدر نے اس بل کو بھی واپس بھجوا دیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।